بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 45 سال کے ہو گئے ہیں۔ ان 45 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا، آج کی ویڈیو میں یہ ہم بتائیں گے۔ 1978 میں ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ سندھ کے ایک گاؤں ہے کوٹ لالو، اور اس کا بھی آگے ایک علاقہ ہے گوٹ فتح محمد۔ ہمارے دادا ہندوستان کے علاقے جلندھر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ کلیم پر ان کو بہت ساری زمینیں ملی تھی، تو دادا نے اپنی زمین میں ہی اپنے نام سے گاؤں بنایا تھا۔ ہم نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم حسینیہ شہداد پور چلے گئے، وہاں پر قرآن پاک حفظ کیا، درس نظامی کچھ پڑھا، پھر جامعہ دارالعلوم کراچی آ گئے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس ہم نے دورہ حدیث کیا۔ میٹرک بھی ہم نے یہیں سے کیا، گریجویشن بھی ہم نے کراچی یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ اس کے بعد مفتی رشید احمد صاحب بانی جامعۃ الرشید کراچی کے پاس ہم نے تخصص فی الافتاح مفتی کا کورس کیا۔ اس کے بعد مختلف ہم نے کورسز کیے، صحافت کے کورسز کیے، ڈپلوما کیے اور ورکشاپیں کی، اور مختلف سیکھنے سکھانے کا سلسلہ مختلف انداز سے جاری رہا۔ 2001 میں ہماری شادی ہو گئی، اور 2001 میں ہی ہم نے جامعۃ الرشید سے تدریس کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ہی پارٹ ٹائم ہم اخبار میں کام کرتے تھے، روزنامہ اسلام میں رپورٹنگ کی، پروف ریڈنگ کی، یہاں تک کہ کالم نگار ہو گئے، اور پھر ضرب مومن میں آ گئے۔ ضرب مومن ایک مقبول ہفت روزہ ہوا کرتا تھا، اور آخری 5 سال تک ضرب مومن کے ہم ایڈیٹر رہے۔ اس دوران ہم نے کیا کچھ کیا، جب عملی آپ جانتے ہیں نا زندگی کے 3 حصے کر لیتے ہیں۔ پہلے حصہ وہ جو تعلیم کا تھا، تو یہ تعلیم کا حصہ ہم نے بتا دیا کہ 1978 سے 2000 تک ہم نے مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کی، ڈپلوما حاصل کیے، فن سیکھے، علوم سیکھے، وغیرہ وغیرہ۔ 2000 کے بعد جب عملی زندگی کا آغاز کیا، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک 22 سالوں میں ہم نے 25 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی۔ 25 کتابیں وہ ہیں جو چھپ چکی ہے، منصہ شہود پر آ چکی ہے، مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام، ضرب مومن اور مختلف اخبارات، رسائل، جرائد میں 1500 سے زائد کالم، مضامین، فیچر، کہانیاں، یہ ساری چیزیں لکھی۔ 50 تحقیقی موضوعات پر ہم نے مقالہ جات لکھے۔ وہ مقالہ جات اب تک کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ 2 جلدوں میں ہمارے مختلف جو مقالات ہیں مختلف موضوعات پر، وہ شائع ہوں گے۔ 23 مختلف ممالک کا سفر کیا، اس میں سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی، ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، جرمنی، اٹلی، اس طرح مختلف ممالک کا ہم نے 23 ممالک کا سفر کیا، اور پھر 5 سفر نامے لکھے۔ انور غازی اکیڈمی کے نام سے 2016 میں ہم نے اکیڈمی بنائی۔ اس اکیڈمی کے تحت پاکستان اور پاکستان سے باہر ان نوجوان طلباء اور طالبات کو ہم صحافت کا کورس کرواتے ہیں، لکھنے کا کورس کرواتے ہیں، جو یہاں پر بالمشافہ نہیں پڑھ سکے۔ اب تک 1200 سے زائد طلباء اور طالبات کو ہم نے صحافت کا کورس کروایا ہے۔ جامعۃ الرشید کراچی میں اس وقت، پہلے ہم ابتدائی درجے پڑھاتے تھے، پڑھاتے اس وقت کلیت الدعوہ، کلیت الفنون، جس میں علماء کرام پڑھتے ہیں جو عالم بن چکے ہوتے ہیں، کلیت الدعوہ اور کلیت الفنون میں ہم باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں۔ 16 مختلف موضوعات پر ورکشاپ کرواتے ہیں۔ ہم نے یہ ورکشاپ دینی مدارس، اسکول، کالج اور مختلف تعلیمی اداروں میں ورکشاپ کروائی ہے۔ آن لائن مختلف اداروں میں ہم لیکچر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کی ہم نے خدمت کی۔ آخر میرے امی اور ابو کا گزشتہ سال انتقال ہوا، اور جب وفات ہوئی تو والدہ میرے پاس تھی، میرے کمرے میں تھی، اور ہم نے ابو امی کی جتنی ہو سکی ہم سے ہم نے خدمت کی۔ ایک عمرہ بھی کروایا ان کو، ان کے ساتھ جا کر عمرہ کروایا۔
میرے 5 بچے ہیں، 5 بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. بڑی بچی 20 سال کی ہے، چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے. الحمدللہ ان کی تعلیم تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنا انسان کے وسعت میں ہوتا ہے وہ کیا. اپنی محنت سے، جد و جہد سے، محنت کر کے میں نے اور میری اہلیہ محترمہ نے، ہم نے کمائی کر کے ذاتی مکان بنایا جو ڈبل فلور ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ ہمارے پاس ذاتی گاڑی ہے، ہم نے اپنی محنت سے بنائی ہے، سیلف میڈ ہیں ہم. 2000 سے جو ہم نے جد و جہد شروع کی تھی، میں نے ہمیشہ 3 نوکریاں کی ہے. ایک نوکری فل ٹائم پڑھاتا تھا، ایک پارٹ ٹائم، اور اس کے علاوہ میں کاروبار کرتا رہا ہوں. مختلف چھوٹے موٹے کام کیے، کاروبار کیے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کیا. تو الحمدللہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. اس وقت ہمارا 2 یوٹیوب چینل ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم جو اشاعت دین، دعوت تبلیغ کا کام ہے وہ ہم مختلف ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں اس کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. خدمت خلق کے ہم نے کئی کام کیے، ایسے کام کیے کہ لوگوں کو کسی کو خبر نہیں ہونے دی. وہ کہتے نا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جو میں نے ذاتی طور پر خدمت خلق کے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، اس کی میں نے پوسٹ بھی نہیں بنائی، اس کی میں نے خبر بھی نہیں بنائی، اس کی ویڈیو تک نہیں بنائی. وہ کہتے نا کہ وہ کام جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے وہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. وہ مشہور ہے نا کہ 3 نوجوان کہیں جا رہے تھے، ایک غار میں ٹھہرے اور غار کے منہ پہ بڑا پتھر آ کے رک گیا اور جس کی وجہ سے غار کا دہانہ بند ہو گیا. اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ، یہ کام میں نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا، اس کی برکت سے کچھ آسانی کر دے. تو وہ جو چٹان تھی تھوڑی سی اوپر ہو گئی. پھر دوسرے نوجوان نے، پھر تیسرے نوجوان. جو کام اللہ کے لیے لوجہ اللہ، خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری غلطیاں بھی کی. میں نے جو بڑے بڑے نقصان اٹھائے، خمیازہ بھگتنا پڑا مجھے، اس کے 3 بڑے سبب مجھے معلوم ہوئے. نمبر 1، غصہ، غلط بیانی اور جلد بازی. میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے تقریباً 10 بڑے نقصان اٹھائے ہیں. 10 بڑے نقصان، اس کے لیے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے. اس 10 بڑے نقصانوں پر جب میں نے غور کیا، فکر کیا، تو پتہ چلا اس کا جو سبب ہے وہ جلد بازی، غصہ اور غلط بیانی تھا. تو ہم نے توبہ کر لی ہے کہ کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے، کبھی غصہ نہیں کریں گے، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. سوچ بچار، مشورہ اور استخارے کے بعد کام کریں گے. آج کی ویڈیو کا خلاصہ میں یہ کرتا ہوں، 45 سالہ زندگی میں 20 سال ہم نے پڑھنے میں لگا دیے، تعلیم حاصل کرنے میں، مہارتیں حاصل کرنے میں، اسکل سیکھنے میں، بزرگوں کی خدمت کرنے میں، اساتذہ کی خدمت کرنے میں لگا دیے. اور 22 سال سے ہم مختلف میدانوں میں جد و جہد کر رہے ہیں. درس و تدریس ہے، خطابت ہے، خدمت خلق ہے، لکھنے لکھانے کا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ہے، درس و تدریس ہے. مختلف میدانوں میں جو کام کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہر اہل علم، اہل فن بولنے اور لکھنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے کام کی سر بلندی کے لیے ہمیں قبول کر لے، اشاعت دین کے کاموں میں لگائے رکھے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیقات سے نوازے رکھے، خدمت خلق کا کام لیتے رہیں. یہ 45 سال کے اندر جو کچھ ہم نے کیا اس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ہماری چھوٹی سی خدمت کو قبول فرمائے. باقی جو زندگی ہے 45 سال کے بعد نہ معلوم
کتنی زندگی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پر مر جائے گا، کب مر جائے گا، کتنی زندگی لے کے آیا ہے۔ اب 45 سال کے بعد والی زندگی 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے یا مزید 45 سال ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ البتہ ایک چیز کا ہم نے عزم کیا ہے کہ باقی ماندہ زندگی خدمت انسانیت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اشاعت دین کے لیے، اطاعت رسول کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے۔